ایک نوجوان جس کا نام لیو تھا وہ شاہی محل میں کام کرتا تھا۔ کسی وجہ سے اسے اس کی نوکری سے نکال دیا گیا۔ شاہی محل کا مالی اسے محل سے باہر تک چھوڑنے آیا تو اس نے لیو کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، ہمت نہ ہارو، زندگی بہت قیمتی ہے، اسے مایوسی میں ڈوب کر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارے اندر کچھ بڑا کرنے کا جذبہ موجود ہے، ہو سکتا ہے تمہیں زندگی میں کچھ بڑا کرنے کا موقع ملے۔ لیو مایوسی سے بولا، کچھ بڑا کرنے کا جذبہ تو تبھی باقی رہے گا نا اگر پیٹ میں روٹی جائے گی تو۔ مالی بولا، تقدیر تمہیں ضرور موقع دے گی، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ پھر یہ کہہ کر لیو کے محل سے نکلتے ہی اس نے شاہی محل کا دروازہ بند کر لیا۔ لیو سر جھکائے ہوئے دریا کے کنارے چلنے لگا۔ اس کے ذہن میں صرف یہی سوچ کر بلا رہی تھی کہ وہ رات کہاں گزارے گا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جو جھک کر اپنی بکریوں کے لیے دریا سے پانی نکال رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور نازک تھی۔ لیو نے کبھی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ بہت غمگین تھی۔ لیو وہیں اس کے پاس گھاس پر بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگا، تم اتنی دکھی کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کو مدد کر سکوں۔ یہ سن کر لڑکی کی آنکھیں جو سبز رنگ کی تھیں ان میں آنسو بھر آئے۔ وہ انتہائی مایوسی سے کہنے لگی، مجھے یقین ہے کہ تم میری مدد نہیں کر سکتے۔ میں ازدہوں کی شہزادی ہوں، میرے والد کی جادو کی حکومت ہے اور اس کی سلطنت ایک جھیل کے نیچے بسی ہوئی ہے۔ میرے والد نے میری شادی ایک ازدہے شہزادے سے کرتی تھی، لیکن میرے سسرال سے ہمارا جھگڑا جہیز نہ دینے کی وجہ سے ہو گیا۔ شہزادے نے جادو کے زور سے بدلہ لینے کے لیے مجھے لڑکی بنا دیا تاکہ باقی زندگی میں بکریاں چراتی رہوں۔ لیو کو یہ کہانی جھوٹی لگی، لیکن لڑکی کی باتوں اور آنکھوں کے آنسوؤں نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس کہانی پر اعتبار کرے۔ وہ بولا، میں کوئی جنگجو سپاہی نہیں ہوں، لیکن اگر تم مجھے بتاؤ کہ وہ ظالم شہزادہ کہاں رہتا ہے تو میں اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ازدہوں کی شہزادی بولی، مجھے بچانے کے لیے جنگ لڑنے سے بھی بہتر راستہ موجود ہے۔ تم جا کر میرے والد سے ملو اور اسے میری کہانی سناؤ، وہ میرے اوپر ہونے والے جادو کا اثر ختم کر دیں گے۔ پھر میں گھر واپس جا سکوں گی اور دوبارہ ازدہوں کا روپ اختیار کر لوں گی۔ لیو نے سوچا، آخر زندگی میں اسے کچھ بڑا کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ اس نے لڑکی کی دی ہوئی ہدایات کو بڑے غور سے سنا اور پھر سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ شمال میں پہاڑوں کی طرف جا رہا تھا جہاں دھند چھائی رہتی تھی اور طوفان آتے تھے۔ آخر وہ دھند میں لپٹی ہوئی جھیل کے کنارے پہنچ گیا۔ اس نے ایک برگد کے درخت کے تنے کو ایک چھڑی سے 3 دفعہ کھٹکھٹایا، جیسا کہ اسے ازدہوں کی شہزادی نے کہا تھا۔ دھند میں سے اسے کسی نے پوچھا، ازدہوں کے بادشاہ سے کون ملنا چاہتا ہے؟ لیو نے جواب دیا، میں شہزادی کے بارے میں معلومات دینے آیا ہوں۔ فوراً ہی دھند چھٹ گئی اور لیو کو جھیل کے اوپر ایک سنہری راستہ بنا ہوا دکھائی دینے لگا۔ کسی نے اسے کہا، اس راستے پر چلتے ہوئے تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ لیو یہ سن کر بڑی احتیاط سے راستے پر چلنے لگا۔ پھر اسے معلوم نہیں ہوا کہ کس طرح وہ ایک محل کے دربار میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک بڑا اژدہا جس کی زمرد جیسی گہری سبز آنکھیں تھیں تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اس کی سخت جانوں والی دم تخت کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد بہت سے اژدہے موجود تھے۔ وہاں دربار میں ہزاروں چراغ روشن تھے جن کی روشنی اژدہوں کی جلد سے منعکس ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، اجنبی، تمہارے پاس شہزادی کے متعلق کیا معلومات ہیں؟ لیو نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ شہزادی کے ساتھ کیا بیتی اور اب بھی وہ جادو کے اثر میں ہے۔ جب اس نے بولنا بند کیا تو آہستگی سے بادشاہ نے خوشی سے اپنے قدم اوپر کیے اور پھر سر کو اٹھایا۔ پھر وہ اتنی زور سے چنگھاڑا کہ لیو کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ تبھی دربار میں ایک ہیولا سا ظاہر ہوا جو نہ جانے کہاں سے دربار میں آیا۔ جب ہیولے کی شکل واضح ہوئی تو لیو کو پتہ چلا کہ وہ ازدہوں کی شہزادی تھی۔ بادشاہ بولا، میری پیاری بیٹی، تم اپنے گھر میں واپس آ گئی ہو، اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ازدہوں کی شہزادی نے لیو کا ہاتھ تھاما اور بولی، میری جان بچانے کا بہت بہت شکریہ۔ بادشاہ نے ایک مصاحب کی طرف دیکھ کر سر کو ہلایا تو اس نے ایک تھیلا جو سچے موتیوں سے بھرا ہوا تھا لا کر دربار میں رکھ دیا۔ بادشاہ لیو سے کہنے لگا، اجنبی، یہ تمہارے لیے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ تمہاری آئندہ زندگی خوشی اور سکون سے گزرے۔ لیو نے تھیلا اٹھا لیا۔ وہ تھیلا بہت بھاری تھا، لیکن چشمِ زدن میں اس نے دیکھا کہ وہ اسی جگہ دریا کنارے کھڑا ہے جہاں ازدہ شہزادی اسے ملی تھی۔ اس نے واقعی بڑا کام کیا تھا جس سے اس کی تقدیر بدل گئی تھی۔ یہی پیشین گوئی تو مالی نے کی تھی کہ تقدیر کا کیا اعتبار، کب بدل جائے۔